السلام علیکم دوستو ناظرین توحید وعیش چینل میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع بالخصوص آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنے والے ایک نیک دل شخص کا اور قیمتی ہار کا واقعہ۔ دوستو ناظرین اگر آپ اس واقعے کو سماعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے توحید وعیش چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں۔ قیمتی ہار کا واقعہ۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھ پر بہت سخت دور آیا اور غربت کی وجہ سے کئی دن تک مجھے اپنی زندگی فاقوں میں کاٹنا پڑی۔ بھوک کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا، لہٰذا میرے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ میں اس سے کچھ کھانا خرید سکوں۔ ایک دن میں کھانے کی تلاش میں لہٰذا گھر سے باہر نکلا۔ راستے میں چلتے چلتے مجھے اچانک ایک ریشمی تھیلی ملی، لہٰذا میں نے اس تھیلی کو اٹھا لیا۔ گھر لا کر جب میں نے اس تھیلی کو کھولا تو لہٰذا ایک خوبصورت موتیوں کا قیمتی ہار تھا۔ میں نے زندگی بھر ایسا خوبصورت قیمتی اور اعلیٰ درجے کا ہار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو بیچ کر کھانا خرید لیتا ہوں، لہٰذا میرے دل نے یہ سوچا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کو اپنے گھر بطور امانت رکھ لیا تاکہ جب کبھی اس کا مالک ملے تو اس کو صحیح سالم یہ قیمتی ہار موتیوں کا دے دیا جائے۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک بڑے میاں کو بہت زیادہ پریشان حال دیکھا۔ ان کے پاس ایک کپڑے میں 500 دینار تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ میری موتیوں کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، جو شخص بھی میری موتیوں کی تھیلی لا کر واپس دے گا میں اس کو بطور انعام 500 دینار عطا کروں گا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے اور میرا تو ویسے ہی غربت کا حال چل رہا ہے اور میری زندگی فاقوں میں بسر ہو رہی ہے، کیوں نہ یہ انعام کی حلال رقم لے کر اپنی ضرورت اور اخراجات کو پورا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں بڑے میاں کے پاس گیا اور ان سے موتیوں کا وہ قیمتی ہار کی نشانیاں پوچھی، لہٰذا جو انہوں نے ساری کی ساری ٹھیک ہی بتائیں۔ جیسے جیسے انہوں نے اس قیمتی موتیوں کے ہار کی نشانیاں بتائیں، ویسے ہی اس ہار کے اندر وہ خصوصیات موجود تھیں، وہی نشانیاں تھیں۔ میں نے بڑے میاں سے کہا میرے ساتھ آئیے۔ میں انہیں اپنے گھر کو لے کر آیا اور موتیوں کی وہ قیمتی تھیلی ان کو میں نے واپس کر دی۔ لہٰذا وہ بزرگ شخصیت بہت زیادہ خوش ہوئے اور 500 دینار نکال کر مجھے دینا چاہے، لہٰذا میں نے ان دیناروں کو لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ رقم میرے لیے بالکل حلال تھی اور میں کئی دنوں تک فاقوں سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، لیکن خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے اسے گمشدگی چیز صحیح سالم واپس کر دی اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر میں نے 500 دینار انعام لینے سے بھی انکار کر دیا۔ کافی عرصے کے بعد بحری جہاز یعنی سمندر کے جہاز کے ذریعے میں ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاقاً سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا اور لوگ ڈوب گئے۔ میں جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہو گیا۔ وہ تختہ سمندر کی موجوں پر تیرتا رہا ایک جزیرے پر، لہٰذا وہ تختہ پہنچ گیا کہ جس تختے پر میں سوار تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ پورا جہاز ٹوٹ گیا اور سارے کے سارے لوگ پانی میں ڈوب گئے اور میں صرف ایک ٹوٹے ہوئے تختے کے ذریعے جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں بہت غمگین اور پریشان حال تھا کہ کسی انجانی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے اس جزیرے میں ایک آبادی نظر آئی۔
میں اس آبادی کی وہاں مسجد میں گیا تاکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکوں کہ سارے لوگ تو جہاز میں ٹوٹنے کی وجہ سے اسی میں پانی میں سمندر میں ڈوب گئے، لہٰذا میں صرف ایک ٹوٹے ہوئے تختے کے ذریعے بچ گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم میرے اوپر ہوا کہ اللہ نے مجھے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا اور صحیح ساحل تک پہنچا دیا اور کنارے تک لہٰذا پہنچا دیا۔ مسجد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور ذکر اللہ کا کرنا شروع کر دیا، اور اسی وقت میں لہٰذا نماز کا وقت ہو گیا۔ جزیرے والوں نے مجھے نماز پڑھانے کو کہا، لہٰذا میں نے زندہ دلی کے ساتھ نماز پڑھائی، تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میں نے قرآن اچھی طرح پڑھا، اور لہٰذا انہوں نے بہت میری تعریف کی کہ آپ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے کی درخواست کی، جو میں نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا اور انہیں پڑھانے لگا۔ چونکہ جزیرے والے ان پڑھ تھے، لہٰذا ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے وہاں کے نوجوانوں اور بچوں کو لکھائی سیکھنا اور پڑھائی لکھائی بھی کرانا شروع کر دی، اور میں ان کے پاس وہیں رہنے لگا۔ میرا دل وہاں پر جم سا گیا۔ جزیرے والوں کے مجھ سے عقیدت اور محبت بڑھنے لگی۔ چنانچہ ایک دن جزیرے والوں نے مجھ سے کہا، ہمارے یہاں پر ایک یتیم لڑکی رہتی ہے، اور اس جیسی نیک لڑکی پورے جزیرے میں نہیں ہے۔ اس کے پاس لہٰذا مال بھی ہے، لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم اس یتیم لڑکی سے شادی کر لو، کیونکہ پورے جزیرے میں تمہارے جیسا نیک دل انسان اور دیندار اور دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں نظر آتا۔ میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جزیرے والوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہر صورت میں اس لڑکی کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنے نکاح میں لینا پڑے گا۔ چنانچہ مجھے ان کی بات ماننا پڑی اور میں شادی پر راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب میرا نکاح ہو گیا تو انہوں نے لڑکی کو دلہن بنا کر میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جب اس حسن و جمیل لڑکی کو دیکھا تو میری نگاہ اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہار پر پڑی، لہٰذا میں اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی قیمتی موتیوں کا ہار تھا جو میں نے مکہ مکرمہ میں بڑے میاں کو واپس کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور میں چونک سا گیا، میں عجیب حیرت میں پڑ گیا، اور میں کئی گھنٹے تک اسی ہار کو دیکھتا رہا اور اللہ کی قدرت اور کرشمے کو سوچتا رہا۔ اگلے دن تک جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے بیوی سے بات تک نہ کی اور مسلسل اسی ہار کو دیکھتا رہا، تو لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ عجیب آدمی ہو کہ اسی ہار کو وہی دیکھتے رہتے ہو، صرف اسی ہار کو دیکھتے رہتے ہو۔ آخر اس میں حیرت اور تعجب کی بات کیا تھی؟ میں نے لوگوں کو ہار والا سارا قصہ سنا دیا جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا۔ یہ قصہ سن کر لوگوں نے خوشی سے نعرے تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ اب میں بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا اور حیران ہو گیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لہذا اس قصے میں آخرکار خوشی کی بات کون سی تھی؟ یہ لوگ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ تب لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے میاں جن کو آپ نے ہار واپس لوٹایا تھا، وہ اس لڑکی کے والد تھے، یعنی اس لڑکی کے باپ تھے جو آپ کے نکاح میں ہوئی۔ لہٰذا وہ جب مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی مکمل مسلمان کو اب تک نہیں دیکھا مگر صرف ایک شخص، وہ بہت نیک اور امانت دار تھا، وہ بہت دیندار تھا، اس نے میرا گم شدہ ہار یعنی جو گم ہو گیا تھا وہ واپس مجھے کیا تھا۔ وہ بڑے میاں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ رب العالمین اس آدمی سے
میری دوبارہ ملاقات کرا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں کی آرزو آج پوری ہو گئی ہے، اس لیے ہم خوشی سے نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں یہ حیرت انگیز واقعہ شیخ محمد یعقوب نے سنایا، جو اصل میں بغداد شہر کے رہنے والے تھے۔ واقعی اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ دوستو ناظرین، کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ہمارا واقعہ کیسا لگا۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات حاصل ہو جائے۔